اکثر لوگ جو ہے نا اس بات کی شکایت کرتے ہیں ان کے یہ کندھے پٹھے بہت زیادہ درد کرتے ہیں نا، تو اور یہ پاور نہیں پکڑ رہے اور بہت زیادہ وہ چیزیں بھی اس کے لیے کھاتے رہتے ہیں، تو انہیں اس بات پہ توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ وہ صبح کا ناشتہ پراپر اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اور دوپہر کا کھانا ضرور کھائیں۔ اس میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ دوپہر کا کھانا ضرور کھائیں۔ جو لوگ اپنا دوپہر کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کے اعصاب ہمیشہ کمزور رہتے ہیں۔ صبح اور دوپہر کا پھر کھانا ضرور کھائیں۔ شام کا کھانا جتنا چاہے انسان کم سے کم کھا سکتا ہے، اس سے زیادہ نقصان نہیں ہوتا، اور انسان نے جا کے کیونکہ آرام کرنا ہوتا ہے، اس کے جو اس کا سسٹم ہے سارے کا سارا، معدے کا، جگر کا، اعصاب کا، ہر چیز اپنا کام جو ہے وہ 50% تک چھوڑ چکی ہوتی ہے، سلو کر چکی ہوتی ہے، تو لہٰذا سوتے وقت جتنا کھانا کم کھائیں گے اپنی زندگی کو اتنا آپ فٹ رکھ سکتے ہیں۔ حسب ضرورت کم سے کم تھوڑا سے تھوڑا کھانا ضروری ہے کھانا شام کا، چاہے وہ اپنا تھوڑی بہت 1-2 کھجوریں کیوں نہ ہو نا، یہ ایک سنت کے مطابق بھی بات سامنے آتی ہے، کبھی پیچھے اللہ معاف فرمائے، کہ کم سے کم کچھ تھوڑا بہت کھانا ضروری ہے۔ تو صبح اور دوپہر کا کھانا اچھا ضرور کھائیں، اور جو لوگ کام نہیں کرتے زیادہ، ٹھیک ہے، وہ جتنا مرضی کم کھانا کھائیں یا شوربے والے کھا لیں یا صبح دوپہر شام جب مرضی کھائیں، لیکن وہ چلتے پھرنے کے دوران کھانا کھائیں گے تو زیادہ بہتر رہیں گے۔ پھر اعصابی ازدواجی زندگی جو ہے وہ مردوں کی وہ بھی بڑی اچھی ہو جاتی ہے، اور عورتوں کا بھی اعصاب کا کھچاؤ، کمزوری، ویکنس پٹھوں کی نہیں ہوتی۔ یعنی کہ وقت پہ، ٹائم پہ جب بھی انسانی جسم غذا مانگتا ہے تو وہ غذا اسے دے۔ بہترین کھانے کا ٹائم ہی یہی ہے کہ جب انسان کو اچھی بھوک لگے، تو جب بھوک لگے تب کھانا کھائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ان چیزوں پہ ذرا غور کریں۔ اور دوسرے نمبر پہ جب آپ کھانا لیٹ کھاتے ہیں تو آپ کو بلڈ پریشر لو یا شوگر لو کا مسئلہ آتا ہے۔ 100 سے کم ہو تو اسے کہتے ہیں شوگر لو ہے، آپ کو بیماری نہیں ہوتی، آپ تندرست ہوتے ہیں، لیکن 80، 90، 70 اس طرح شوگر لو ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تھوڑا میٹھا فوری طور پہ زیادہ کھانا چاہیے۔ تو ان چیزوں پہ توجہ کریں اور اپنی زندگی بہتر کریں اور اپنے اعصاب کو ٹھیک کریں، ورنہ ہزاروں لاکھوں روپے کی ادویات اور لاکھوں روپے کے وٹامنس کھانے کے باوجود بھی آپ کبھی بھی اعصاب کی طاقت کو ٹھیک نہیں کر پاتے۔